ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، سر بسر مہر و مروت ماں خدیجہ آپ ہیں، سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے، سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے جس نے دے دی اپنی دولت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ محترمہ خانم طیبہ نقوی صاحبہ، آپ کی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، اور جس انداز میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے مختلف مراحل کو بیان کیا، آپ کی گفتگو میں نہ صرف علم کی گہرائی تھی بلکہ ایک خاص روحانیت اور تاثیر بھی محسوس ہوئی جس نے دلوں کو چھو لیا۔ بہت شکریہ۔ ہماری اگلی مہمان دیبا شہناز اختر صاحبہ، جو پاکستان میں پبلک سیفٹی، ایمرجنسی رسپانس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے کی ایک ممتاز اور تجربہ کار ماہر ہیں۔ آپ اس وقت پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1112 میں بطور ہیڈ آف کمیونٹی سیفٹی اینڈ انفارمیشن خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جہاں آپ کو عوامی آگاہی، حفاظتی تربیت اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے اہم شعبوں کی مؤثر قیادت کرنے کی حیثیت حاصل ہے۔ میں گزارش کروں گی کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت خدیجہ کو بطور زوجہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین مددگار کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ Awais Saab and team, thank you very much for inviting me here. It's really great honor. میں ابھی ایک انٹرنیشنل ٹریننگ کو چھوڑ کے آئی ہوں، اسپیشلی اس لیے کہ میری کمٹمنٹ جب اویس صاحب ٹی وی میں تھے تو رمضان المبارک میں ایسا کوئی ڈے آتا تھا تو وہ مجھے وہاں پہ کال کرتے تھے، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ایسے پروگرام میں شاید ان کو بولنے سے یہ لگا، عقیدت تو میری اپنی جگہ ہے، مجھے اتنی زیادہ چیزیں علمی لحاظ سے شاید نہ ایکسپلین کر سکوں، لیکن ایک ایفلیشن جو امہات المومنین اور خاص کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے وہ بہت اسٹرانگ ڈے ون سے ہے، اور یہ مشعل راہ ہے ان کا حوصلہ، ہمت، جیسے انہوں نے تجارت کا سارا سٹارٹ کیا۔ آج جب ہم پردے کے حوالے سے عورت کا تذکرہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید عورت ڈیسیجن میکنگ میں ویک ہوتی ہے، وہ فیس نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی۔ دا وے آئی ٹیک ہر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جائیں اور ایسے ایونٹس آرگنائز کرائے جائیں اور ہماری خواتین کی تربیت اس پہ ہو تو ہمارے لیے کسی اور رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ صرف پردہ از ون آف دا کمپوننٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن بیسائڈس دیٹ جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے، وہ بھی تو ایک خاتون تھی، آج سے 1400 سال پرانی بات ہے، وہ کیسے اتنی سکسیزفل تھی، کیسے پورے عرب کے رشتے ان کی طرف کس طرح سے آتے تھے، کیسے انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی، انہوں نے کتنے لوگوں کو ریجیکٹ کیا، کیسے انہوں نے شادی جیسا ڈیسیجن کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کچھ لوگوں کو متنازع لگتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فطرت کا حصہ تھی، اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذریعے ہمارے تک پہنچائی ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے رائٹس فیمیلز کے کیا ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اپنی فیملی اور ایک امیر ترین فیملی اور اس کا جو سارا تجارت کا پھیلانا، ایون کہ پورے عرب اور شام تک ساری تجارت کروانا، اس کے اوپر لوگوں کی پوزیشننگ کرنا کہ کیسے آپ ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت جب کہ ابھی نبوت نہیں تھی، اس وقت ان کی سچائی، اخلاق، دیانتداری سے یہ پہچاننا کہ مرد کو پرکھنا اپنے شریک حیات کے لیے، یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو ساری چیزیں جو ہوئی ہیں نبوت کا ہے، یا یہ ساری چیزیں تو بعد میں ہوئی، تو وہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اور یہ میں آج کے دور کو لے کے پریشان اس لیے ہوں کہ آج کلچر بہت ڈومیننٹ کر چکا ہوا ہے۔ یہ کون سا کلچر تھا اسلام کا جہاں پہ خاتون عمر میں بڑی ہے لیکن رشتہ وہ خود بھیج رہی ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں آج ایلیٹ کلاس بھی یہ کرنے سے گھبراتی ہے، مڈل کلاس کو تو چھوڑیں، ان کے تو مسئلے ہمارے اور ہیں، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارا کلچر اتنا ڈومینیٹ کر چکا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک امیر ترین خاتون، اور وہ اپنا رشتہ خود بھجوا رہی ہیں
یہ کوئی ایسی بات، یہ آج کے دور کے ساتھ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں، ہمیں تو ہماری عزت حائل ہو جاتی ہے اور سوسائٹی ریئیکٹ بھی کرتی ہے، یہ کیسے ان کو بیٹی سر پہ چڑھی ہوئی ہے، شاید یہ ہمیں خود سے رشتہ بھیج رہے ہیں. اور پھر یہ ڈر بھی نہیں جاتا ہمارے اندر سے کہ کیا پتہ ہمارا رشتہ اگلا ایکسیپٹ نہ کرے اور پھر زمانے میں بات پھیل جائے. یہ خوف بھی ہمارے اندر سے نہیں جاتے، حالانکہ یہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی جیسے امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ ایون جس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کزن کی رشتے کو ریجیکٹ کرنا اور پھر یہ ڈیسیجن میکنگ کرنا، اور ڈیسیجن میکنگ کے لیے کیا کیا چیزیں انہوں نے پوچھی، جس کو ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا اپنے ٹیم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے دوران، ان کو ایویلویٹ کر کے کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور اس کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون ایک چھوٹے عمر کے مرد کے ساتھ یہ آج کریں تو وہ دوسری شادی تیسری ضرور کرتا ہے، لیکن ان کے دور حاضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں بالکل مجھے معجزہ لگتی ہیں. اور پھر انہوں نے جتنی ایمانداری کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا سفر نبھایا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جس طرح سے انہوں نے تربیت کی، جنت کی عورتوں کو سردار بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نوازا اور ہم سب کا بلیف ہے کہ وہ ہیں. اور پھر جن کی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. یہ سب چیزیں، عقیدت بھی سب کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہی ریکویسٹ بھی کرتی ہوں، خود کوشش کرتی ہوں کہ ہم جس مقام پہ بھی پہنچیں، تھوڑا سا پلٹ کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آج سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، تھوڑا سا دیکھیں کہ اس وقت کیسے یہ قیاس کیا جاتا تھا، کیسے ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تھی، کیا تربیت کی جاتی تھی، حکم کیسے ہوتا تھا، اور ہم اچھی چیزوں کو آگے کیسے پھیلا سکتے ہیں. تو یقین جانیں بیویوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، صبر کے بارے میں پڑھنا، بھوک افلاس کو کیسے انہوں نے برداشت کیا وہ سارا دیکھنا، اور ایز وائف وہ کیسے ہیں، ایز کولیگ کیسے ہیں، یہ اگر جنت کو دیکھنا ہے نا تو ماں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. اور میں تو اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور ماں تو 70 فرشتوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو جتنی ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی، اللہ تعالیٰ کو جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ماں کا پیار کیا ہوگا. تو وہ ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ایک تاجر کے روپ میں، ایک عورت کے روپ میں، ہر طرح سے ہمارے لیے مثال ہیں. اور ہم اگر ان کو پڑھ کے اور اپنے جو بھی منصب ہیں ہمارے پاس اس میں 100% نہیں بھی اپلائی کر سکتے، کوشش 100% کرنے کی ہونی چاہیے. تو 100% کرنے کی جب آپ کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسی پاسنگ مارکس آ ہی جائیں گے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری اگلی زندگی ہوگی تو ہمیں اس عقیدت کے صدقے، اس محبت کے صدقے، اور ہمارے اس عمل کے صدقے اور اس انٹینشن کے صدقے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں بھجوایا، اور میں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک OPCW کی ایک ہائی لیول کی چیز چھوڑ کے ادھر آئی ہوں. یہ میری ایک میگنیٹ ٹائپ، کیونکہ جس وقت مجھے یہ آیا تھا انویٹیشن تو اس میں ایک جو یہی لکھا ہوا تھا، یہ دیٹ واز انف فار می کہ میں کسی نہ کسی طرح اس میں پہنچوں. کس طرح یہ کلیش آ گیا یہ بعد میں آیا، میری کمٹمنٹ پہلے تھی. تو میری آپ سب سے بھی دعا ہے، اور خاص کر کے جتنے بھی ہمارے مہمان حضرات جو کہ دین کے راستے میں، تعلیم کے دین کی تعلیم میں مشغول عمل ہیں، ان سے بھی گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اور ہماری ساری بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورت کے وجود، عورت کے ہونے، عورت کے مقام اور عورت کا اس دنیا میں کس طرح سے اس کو سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہے، سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیڈ کا مطلب مرد حضرات کو غلط نہ سمجھیں کہ میں کوئی ان کی جگہ لینے کی بات کر رہی ہوں. لیڈ کا مطلب ہے کہ ان کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کو کیسے اسلام کے مطابق لے کے چل سکتے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں اور ہماری عقیدت کو قبول فرمائیں، اور ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے، اور ہماری ماں ہمارے اپنی بیٹی کے لیے پسند اس وقت فرماتی تھی 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی
رہنے کی اور پریکٹیکل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.